ڈائن کا انتقام، رائٹر فریاد فاروق۔ قسط نمبر آخری۔ ہمارے بھائی کو چھوڑ دو پلیز، عائشہ اور سائرہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ دیکھو سائرہ، ہم لوگ آرام سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، پلیز الیان کو چھوڑ دو، فائزہ نے کہا۔ دیکھیے پلیز الیان کو چھوڑ دیجیے، پلیز انہیں چھوڑ دیجیے، حریم نے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ بالکل اسی طرح گڑ گڑائی اور روئی تھی میں، پر تم لوگ میرے بچوں کو میری آنکھوں کے سامنے مجھ سے دور لے گئے۔ کتنا روئی تھی، تڑپی تھی، پر کسی کو رحم نہیں آیا۔ آج سب کا عذاب ہوگا، آج اس خاندان کا چشم و چراغ مٹ جائے گا۔ تم لوگ دیکھو گے ڈائن کا انتقام، سائرہ نے چیخ کر کہا۔ دیکھو سائرہ، تم ایسا نہیں کر سکتی، انور نے کہا۔ میں کیا کر سکتی ہوں یہ تم لوگ اب دیکھو گے۔ سائرہ نے اپنا پورا منہ کھولا اور الیان کے چہرے پر ایک سفید سی روشنی نکلنے لگ گئی اور سائرہ کے منہ کے اندر جانے لگ گئی۔ الیان تو درد سے تڑپنے لگا۔ چھوڑ دو مجھے۔ نہیں، حریم سمیت سب کا چہرہ آنسو سے تر ہو چکا تھا۔ تم اس کو نہیں مار سکتی سائرہ، یہ ناممکن ہے، انور بولا۔ کیوں نہیں مار سکتی میں اسے؟ سائرہ نے پوچھا۔ کیونکہ الیان تمہارا بیٹا ہے۔ سب گونجتی آواز کی طرف مڑے جو کہ فائزہ کی تھی۔ مطلب؟ حریم نے کہا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ سائرہ چیختی آواز میں بولی۔ ہاں سائرہ، الیان ہی تمہارا بیٹا ہے، شیان ہے یہ۔ ہم نے 21 سال پہلے تمہارے بچوں کو نہیں ختم کیا تھا بلکہ زندہ رکھا تھا، تم سے چھپا کر، اور ان کا نام کشان سے الیان رکھ دیا۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، اسے بچانا چاہتی ہو نا؟ سائرہ ہچکچاتی آواز میں بولی۔ نہیں سائرہ، تمہیں یقین نہیں آ رہا تو تم وہ ڈائن بندن کرو جس سے یہ بات ثابت ہو جائے گی، پلیز، فائزہ نے تیز تیز کہا۔ سائرہ نے اپنی دونوں آنکھیں بند کیں اور کچھ پڑھنے لگی اور پھر آنکھیں کھول دیں۔ اگر یہ میرا خون ہوا تو جیسے ہی مجھے چوٹ لگے گی اس کا خود بخود خون نکلنے لگے گا۔ سائرہ نے اپنا دایاں ناخن اپنے ہاتھ پہ مارا، اس کے ہاتھ سے کالا خون بہنے لگا۔ اس نے الیان کی طرف دیکھا تو دھنگ رہ گئی کیونکہ خون اس کے ہاتھ سے بھی بہہ رہا تھا۔ کشان ہو تم، میرے بچے؟ سائرہ نے نیچے دیکھا اور زمین پہ آ گئی اور اس نے اپنی چوٹی نیچے کی اور الیان کو چھوڑ دیا۔ حریم الیان کی طرف دوڑی اور اس سے لپٹ گئی۔ باقی سب بھی الیان کے پاس آئے۔ سائرہ وہیں پتھر بنے کھڑی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ابو، میں کس کا بیٹا ہوں؟ الیان نے انور سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، یہ سچ ہے، تم میرے نہیں سائرہ کے بیٹے ہو، انور نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ سائرہ تیزی سے چلتی ہوئی انور کے قریب آ گئی۔ اگر میرا بیٹا کشان زندہ ہے تو میری بیٹی سارہ کدھر ہے؟ سائرہ نے جلدی سے پوچھا۔ فائزہ نے اپنا ہاتھ سارہ کے طرف کیا۔ یہ رہی تمہاری بیٹی۔ میری بیٹی؟ سائرہ نے سارہ کو پکڑ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ تم میری بچی ہو؟ میری سارہ؟ میری بیٹی زندہ ہے میری بچی۔ مجھے تمہارے ماتھے پہ یہ نشان دیکھ کر پہلے ہی لگا تھا، جبکہ سارہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ تبھی دوسری ڈائن اٹھی اور اس نے اپنی چوٹی سے الیان کو پکڑنا چاہا، مگر سارہ نے تیزی سے اس کی چوٹی ہاتھ میں پکڑ کر کھینچی۔ ڈائن چلاتی ہوئی گر گئی اور اس کے چہرے سے گھونگھٹ ہٹ گیا۔ سب کی نظریں جیسے ہی اس کے چہرے پر پڑی، سب کے ہوش اڑ گئے۔ کسی کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں ہو رہا تھا اسے دیکھ کر۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ امی؟ عائشہ نے لمبی آواز میں کہا۔ چاچی آپ؟ حریم نے دونوں ہاتھ حیرت سے منہ پہ رکھتے ہوئے کہا۔ کیونکہ یہ ڈائن کوئی اور نہیں، عروسہ تھی۔ عروسہ تم؟ فائزہ نے کہا۔ ہاں میں، عروسہ دی ڈائن۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ناممکن ہے۔ چاچی کیسے؟ الیان خود پہ یقین نہ کرتے ہوئے بولا۔ او مائی گاڈ، ہاؤ اٹس پاسبل؟ سارہ کا سر چکرانے لگا۔ عروسہ؟ مامی، ڈائن نہیں ہو سکتی، وہ تو اتنی کیوٹ ہیں، کنول نے کہا۔ عروسہ نے اپنی چادر دور پھینکی۔ ہاں میں ایک ڈائن ہوں جو دیوار پہ چڑھ سکتی ہے، انسان کھا سکتی ہے، اپنے نوکیلے ناخنوں سے دل نکال لیتی ہے، جس کا ایک سایہ ایک بار جہاں پر پڑ جائے وہاں سب کچھ تہس نہس ہو جاتا ہے۔ ایک ڈائن ہوں میں، اور ایسی ڈائن ہوں جو 9 گھر چھوڑ کر نہیں، سیدھا اپنے ہی گھر پہ حملہ کرتی ہے۔ عروسہ، کیوں کیا تم نے یہ سب کچھ ہماری زندگی میں؟ فائزہ نے کہا۔ میں کوئی پیدائشی طور پر ڈائن نہیں، بلکہ مجھے ڈائن بنا دیا تم لوگوں نے۔ جب ہم لوگ بہت امیر نہ تھے تو کوئی غریب بھی نہ تھے، اتنا اچھا چھوٹا سا کاروبار تھا ہمارا، پر وہ سارا بزنس پیسہ انور کے نام پہ تھا، میرے اور عاقب کے نام پہ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، جبکہ محنت دونوں بھائی کرتے، پھر بھی سب کچھ اس انور کے نام پہ۔ مجھے کچھ لینا ہوتا تو ان کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑتے۔
اور گھر کی تو ساری ملکیت تو رفت کے پاس تھی، نہ کہ میرے پاس تو اپنے لوکر کی چابیاں تک بھی نہ تھیں۔ اور جب سائرہ اور ذیشان کی شادی کے بعد سائرہ نے سب کچھ انور اور ذیشان کے نام کر دیا اور مجھے اور ثاقب کو کہا۔ مجھے اور ثاقب کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ مجھے اور ثاقب کو بہت غصہ آیا۔ ہم نے تب کچھ نہیں کیا، اس لیے جب رفت پریگننٹ ہوئی تو میں نے اسے ایسی دوائی دودھ میں ملا کے دی کہ اس کا بچہ گر جائے اور پھر وہ کبھی بھی ماں نہ بن سکے، اور ان دونوں کے مرنے کے بعد سب کچھ ہمارا ہو جائے۔ لیکن نہیں، ثاقب کو تو اپنے بھائی کو مارنا ہی نہیں تھا۔ پھر ایک اماوس کی رات کو میں نے چھت پر دیکھا کہ سائرہ کی 15 فٹ چوٹی لمبی لہرا رہی ہے اور اس کی آنکھیں سفید۔ میں اسے دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ یہ ایک ڈائن ہے، کیونکہ میں نے ڈائن کے بارے میں بہت سن رکھا تھا۔ پھر میرے دماغ میں ایک نیا خیال آیا۔ میں نے کالے جادوگر سے مل کر اسے سائرہ کے بارے میں سب بتایا۔ اس نے آنکھوں کا رنگ سن کر سمجھ لیا کہ وہ روائن ہے، اور اس نے مجھے بتایا کہ روائن کے پاس ایک رو منکا ہوتا ہے، جو بھی اس کو حاصل کر کے کھا لے گا وہ 1000 سال تک جیتا ہے۔ یہ سن کر تو جیسے میری آنکھوں میں چمک آ گئی، اور اس جادوگر کو میں نے اتنے پیسے دیے کہ وہ مجھے طاقتور بنا دے، کوئی رستہ بتا دے۔ اس نے مجھے طاقتور تو کیا، ایک ڈائن بننے کا ہی طریقہ بتا دیا، اور سب کچھ جاننے کے بعد میں نے اس جادوگر بیچارے کی سپاری دلوا کر اسے بھی مروا ڈالا، اور اس نے زور سے کہکا لگایا۔ عروسہ نے اس کے بتائے گئے طریقے کے مطابق مجھے روز رات کو 2 بجے ایک زندہ معصوم بچے کی گردن کاٹ کر شیطان کی مورتی کے سامنے قربانی دینی ہوتی تھی اور اس کا خون پینا ہوتا تھا۔ پھر روز رات کو ثاقب کہیں سے مجھے ایک بچہ لا دیتا۔ پہلے پہل مجھے یہ مشکل لگا، کیونکہ ایک بچے کا خون پینا مشکل تھا، پر کیا کریں، لالچ چیز ہی ایسی ہے، اور مہینے کے اندر ہی میں ایک ڈائن بن گئی۔ میں نے ایک چال سوچی۔ ایک رات کو میں نے اپنے ساس سسر کی جان لے لی اور سائرہ کو ڈائن ثابت کر دیا، اور پھر ذیشان کو مار دیا تاکہ یہ لوگ اسے مار ڈالیں اور ڈائن کا منکا مجھے مل جائے۔ مگر نہیں، اس ڈائن سائرہ نے پہلے ہی منکا اپنے بیٹے کو دے دیا تھا، اور یہ بات مجھے اس کا پتھر بننے کے بعد معلوم ہوئی۔ اور پھر مجھے پتا چلا کہ رفت انور سائرہ کے بچوں کو ختم نہیں کر رہے، بلکہ انہیں زندہ رکھا ہے، اور ان کا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اور پھر مجھے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ رو منکا مجھے تب ہی ملے گا جب الیان 22 سال کا ہوگا، پر اس سے پہلے مجھے اس کی شادی نہیں ہونے دینی تھی۔ اور پھر میں نے الیان کے سپنوں میں اسے ڈرانا شروع کر دیا۔ ایک دن اس بوڑھے شاہ کو پتا چل گیا کہ الیان کی شادی سے ڈائن کو فائدہ ہوگا، تو رفت کو اس کی شادی کی جلدی پڑ گئی۔ الیان کے لیے لڑکی بھی آ گئی۔ ثنا پر میں نے موقع دیکھ کر اسے ختم کر دیا، اور پھر اس غار میں جا کر بابے کو بھی ختم کر دیا۔ لیکن آخری وقت پہ یہ حریم آ گئی اور تم لوگوں نے اس الیان کی شادی کروا دی، اور اس وجہ سے جو سائرہ 25 سال بعد آنے والی تھی وہ 21 سال بعد واپس آ گئی، اور اب مجھے وہ رو منکا ہر حالت میں چاہیے۔ فائزہ آگے بڑھی اور ایک زوردار تماچا عروسہ کے منہ پہ مارا۔ لعنت ہے تجھ پر کمینی، لعنت ہے تجھ پر، تم تو انسان ہو کے ڈائن سے بھی بری نکلی۔ فائزہ کی اس بات پر عروسہ کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے غصے سے زور سے فائزہ کا گلا پکڑا۔ امی کنول چلائی۔ سائرہ نے اپنا سر ہلایا اور اپنی چوٹی زور سے عروسہ کے بازو پہ ماری۔ عروسہ نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ فائزہ کھانستے ہوئے بھاگ کر پیچھے آئی۔ اسے تو میں دیکھتی ہوں، میرا سب کچھ کھا گئی، چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ سائرہ آگے بڑھتے ہوئے انور کو اشارہ کیا اور خود عروسہ کے پاس جا کر اس کی گردن سے پکڑ کر فضا میں بلند کر کے پوری قوت سے زمین پر پٹک دیا۔ عروسہ بھی تیزی سے کھڑی ہوئی اور اپنی چوٹی سے سائرہ کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر سائرہ نے ہوا میں بہت اونچا جمپ لیا۔ تبھی عروسہ کی پیٹھ میں انور نے زور سے سلیمانی خنجر گھونپ دیا۔ عروسہ کی چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا تھا۔ عروسہ دھڑم سے پیچھے گری اور خنجر اس کے اندر پیوست ہو گیا۔ یہ اچھا نہیں کیا تم لوگوں نے، میں نہیں مر سکتی۔ تبھی عروسہ نے اپنی دائیں آنکھ میں زور سے ناخن مارا۔ سب کا یہ منظر دیکھ کے کلیجہ منہ کو آ گیا۔ سائرہ غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں روائن منکا لوں گی اس ڈائن کی آنکھ کے وار سے، تو روائن سے بھی بڑی ڈائن مر سکتی ہے، تو تیرا بیٹا کیا چیز ہے؟ عروسہ نے اپنی آنکھ الیان کی طرف پھینکی، مگر تبھی سائرہ تیزی سے الیان اور عروسہ کے درمیان آ گئی اور وہ آنکھ سائرہ سے ٹکرائی۔ اپنا وار خالی دیکھ کر عروسہ زور سے چلائی، نہیں
تبھی روسا کے پورے جسم کو آگ لگ گئی اور وہ چلانے لگی، تڑپنے لگی۔ اب کے لیے یہ منظر بہت خوفناک تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے روسا جل کر راکھ ہو گئی اور اس کی راکھ غائب ہو گئی۔ تبھی سائرہ بھی زمین پہ گر گئی، سب اس کی طرف لپکے۔ کیا ہوا سائرہ، کیا ہوا؟ فائزہ ہڑبڑاتے ہوئے بولی۔ مجھے معاف کر دو، اب تم لوگ مجھے پلیز معاف کر دو، میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ انور بھائی میرے بچوں کا خیال رکھنا، مجھے معاف کر دینا۔ نہیں سائرہ، تم معافی کیوں مانگ رہی ہو؟ ہم نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، ہمیں معاف کر دو۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ فائزہ کے رخسار آنسوں سے بھر گئے تھے۔ الیان اور سائرہ مجھے معاف کر دو، بس آج میری ایک خواہش پوری کر دو۔ میرے کان ترس گئے ہیں تم لوگوں کے منہ سے ماں کا لفظ سننے کے لیے، پلیز ایک بار مجھے ماں بولو۔ ہاں امی، آپ میری امی ہو۔ سائرہ سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ الیان کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ امی ہمیں معاف کر دیں، الیان نے کہا۔ نہیں، تم لوگ مجھے معاف کرنا۔ اور رفت کچن میں بے ہوش پڑی ہے، اس پر عروسہ نے حملہ کیا تھا، اسے بچا لینا حریم۔ جی آنٹی۔ میرے الیان کا خیال رکھنا۔ اور سائرہ کی سانسیں دم توڑ گئی۔ نہیں، سارہ اور رفت زور زور سے دھاڑے مار کر رو رہی تھیں، جبکہ باقی سب کی حالت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اور 6 سال کے بعد الیان اور حریم کی ایک بیٹی ہوتی ہے جس کا نام پری ہوتا ہے، اور اس میں سائرہ والی ساری طاقتیں موجود ہوتی ہیں۔ اور یہاں پہ ہماری کہانی ہوئی ختم۔ اسی طرح کی مزیدار کہانیوں کے لیے ہمارے چینل 786 بہترین اردو لائن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔